احکام روزہ کے حوالے سے آج تیسرا گروہ جن پہ روزہ واجب نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں وہ لوگ روزہ رکھیں، تو وہ خواتین ہیں، وہ مائیں ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ اب ان ماؤں کو یا دوسری خواتین جو ظاہراً ماں نہیں ہے لیکن دودھ پلاتی ہیں، دایا وغیرہ ہیں، ان کے لیے خطرہ یہ ہے کہ دودھ کم ہوگا یا ابھی بھی کم ہے، روزہ رکھنے سے مثلاً ختم ہو جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا، اور جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ یہ مائیں اور یہ خواتین کہ بچوں کو مفت میں دودھ پلائیں یا اجرت پہ دودھ پلائیں، جو بھی ہو، اگر بچے کے لیے روزہ نقصان دہ ہو کہ دودھ کم ہوگا، مضر ہیں، تو پھر روزہ رکھنا ان پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ یہ مائیں اور یہ خواتین جو ہیں ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دینا ہے۔ ایک مد طعام 750 گرام ہے۔ اب وہ گندم کی شکل میں دیں، آٹے کی شکل میں دیں یا روٹی کی شکل میں دیں، یہ فقیر کو دینا ضروری ہے۔ حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ اگر مفت دودھ پلانے والی یا اجرت پر دودھ پلانے والی کوئی اور موجود ہیں تو بنا بر احتیاط واجب ان خواتین کو چاہے کہ وہ بچے انہیں دے دیں جو مفت میں یا اجرت پہ دودھ پلائیں تاکہ یہ روزہ رکھ سکیں۔ لہذا ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے بچے جن کو دودھ پلا رہی ہیں وہ کسی اور کو دیں جو انہیں مفت یا اجرت پہ دودھ پلائیں، ممکن ہے تو بچے ان کے حوالے کریں اور خود روزہ رکھیں۔ یہ بنا بر احتیاط واجب ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ بنا بر احتیاط واجب یہ جو حکم بیان کیا کہ یہ مائیں روزہ نہ رکھیں اور جو ہیں ایک ایک مد طعام ہر دن کے حساب سے دیں، یہ حکم وہاں پر ہے جہاں ایسی ماؤں کے لیے جو ہے مسئلہ انحصاری ہے۔ مسئلہ انحصاری یعنی اس بچے کے لیے صرف یہی ماں ہے کہ دودھ پلائیں، کوئی اور دودھ پلانے والی موجود نہیں ہے، اور بچے کے لیے دودھ پلانا ضروری ہے کہ ماں کا دودھ پیے یا مثلا عورت کا دودھ پیے، اس کے لیے کوئی اور مثلا آپشن نہیں ہے۔ اب اگر دودھ پلانے کا انتظام ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی مثلا دودھ پلا سکتی ہے، یا بعض عورتیں مل کر دودھ پلا سکتی ہیں کہ بعض عورتیں تو نہ کمزوری ہوگی نہ دودھ میں کمی ہوگی کہ 3-4 عورتیں مثلا تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ پلائیں، اگر یہ بھی ممکن ہو، یا پھر خشک دودھ وغیرہ فیڈر وغیرہ کے ذریعے دودھ پلانا ممکن ہو، تو پھر ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اور بچوں کے لیے دوسرا انتظام کریں، مثلا بعض خواتین مل کے دودھ پلائیں یا پھر خشک دودھ وغیرہ یا جو ہے بازار سے جو دودھ لے کر آتے ہیں وہ اگر ممکن ہے پلانا تو پھر وہ پلائیں اور خود روزہ رکھیں۔ لہذا پھر ایسی ماؤں کے لیے پھر یہ حکم نہیں ہے، ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ چوتھا گروہ جن پہ روزہ واجب نہیں ہے وہ جو ہیں پیاس کی بیماری والے لوگ ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں زیادہ پیاس لگتی ہے اور یہ بیماری کی حد تک مثلا ہے کہ زیادہ انہیں وقتاً فوقتاً پانی پینا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ پیاسے رہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پیاس ناقابل تحمل ہے ان کے لیے، باعث مشقت ہے ان کے لیے، بہت سخت پیاس لگتی ہے اور برداشت کرنا ان کے لیے باعث مشقت ہے، تو اس صورت میں ایسے افراد پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اب ان پر بھی مد واجب ہے کہ وہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ہر دن کے حساب سے مد طعام دے دیں، 750 گرام گندم، آٹا، روٹی وغیرہ فقیر کو دیں ہر دن کے حساب سے۔ اب جب کہ ان کا روزہ نہیں ہے اور انہوں نے پانی پینا ہے تو جتنی مقدار شدید ضرورت ہے اتنی مقدار میں پئیں، اس سے زیادہ نہ پئیں۔ یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے کہ جتنی مقدار شدید ضرورت ہے پانی پینے کی اتنی مقدار پئیں، اس سے زیادہ نہ پئیں۔ اب یہ عموم فقہا کا فتویٰ ہے۔ حضرت آیت اللہ خوی، آیت اللہ گلپائگانی، آیت اللہ تبریزی، آیت اللہ فاضل انکرانی، آیت اللہ صافی گلپائگانی، ان 5 فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ حکم بنابر احتیاط مستحب ہے کہ پانی شدید ضرورت کی مقدار میں پیے، یہ احتیاط مستحب ہے، کم پیے۔
اب ایسے لوگوں نے جب پیاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور مد دیا، بعد میں جب روزہ رکھ سکیں، ان کی بیماری کا علاج ہوا اور یہ ٹھیک ہوئے، تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک، حضرت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک واجب نہیں ہے کہ روزہ رکھیں، حضرت آیت اللہ مظاہری کے نزدیک صرف بہتر ہے، حضرت آیت اللہ نوری حمدانی کے نزدیک احتیاط مستحب ہے، باقیوں کے نزدیک واجب ہے، حضرت آیت اللہ سیستانی نزدیک واجب نہیں ہے۔ اگر وہ شخص حضرت آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہو یا آیت اللہ مظاہری کا یا آیت اللہ نوری حمدانی کا، تو روزے کی قضا واجب نہیں ہے، یعنی بعد میں ٹھیک ہو کر روزہ رکھ سکنے کے باوجود قضا واجب نہیں ہے۔ اب اگر باقی فقہا کے مقلد ہیں تو ان پر جو ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔